الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے، اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن مقدس کے 30 پاروں اور رسالت باپ کے یاروں یعنی ہدایت کے تاروں کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عالم اسلام کے ہر ایک گلی کوچے میں صاحبان ایمان اپنے اپنے انداز میں ایسی محافل کا اہتمام کرتے ہیں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کی صفات، نبی کے گھرانے، نبی کے یارانے، نبی کے حسب، نبی کے نسب، نبی کے جمال، نبی کے کمال، نبی کے معجزات، نبی کی آل اور پیغمبر کی جماعت کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ جس چیز کا تعلق اور نسبت رسول خدا کی ذات کے ساتھ ہو جائے، وہ کوئی شخصیت ہو، مقام ہو یا کوئی چیز، اس کا ذکر خیر کرنے سے اہل ایمان اپنے ایمان میں بڑھوتری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن سیرت کا ایک تذکرہ وہ ہے جو آپ اور میں اپنے انداز میں کرتے ہیں، اور رسالت مآب کی سیرت کا ایک انداز وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں دو الفاظ بڑے عامیانہ انداز میں استعمال ہوتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا چاہیے، نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ لیکن یہ دو الفاظ جتنے ہلکے ہیں اتنی ہی اپنے اندر معنویت بھی رکھتے ہیں، اپنے اندر گہرائی بھی رکھتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان اکابر علماء کرام کو، جنہوں نے پروگرام کا انتخاب اور حسن انتظام ہی نہیں بلکہ عنوان کا بھی انتخاب کیا تو ایسا کیا کہ اپنا عقیدہ چھپنے بھی نہ پائے اور دوسرے پر چوٹ لگنے بھی نہ پائے۔ اور وہ عنوان ہے کہ سیرت، بول دیجئے، سیرت سید البشر، تاکہ زمانے بھر کو پتہ لگ جائے ہم
رسول خدا کو بشر نہیں، سید البشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں، ناز بشر مانتے ہیں۔ جیسے رسول خدا کی ذات عالم بشریت سے اعلیٰ بالا ہے، ویسے نبی پاک کا طرز زندگی زمانے بھر سے اعلیٰ ہے۔ جیسے رسول پاک مدنی کریم کی ذات صفات کا مقابلہ زمانہ نہیں کر سکتا، ایسے نبی کی حیات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، نبی کی آل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، نبی کی جماعت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس رسول پاک کے اخلاق ہیں کیا؟ 3 درجات ہیں اخلاق کے۔ پہلا درجہ کون سا؟ اسے کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ اخلاق نبی کی زندگی سے ہمیں کیا ملے گا؟ اخلاق حسنہ۔ لیکن خود نبی کو درجہ کون سا ملا؟ اخلاق حسنہ نہیں، اخلاق عظیمہ۔ ایک درمیان کا ایک اور درجہ ہے جو اللہ نے امت کے ولی غوث قطب ابدال اس درجے کے افراد کو عطا کیا، اسے اخلاق کریمہ کہتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو تھپڑ مارے، آپ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار کر لے سکتے ہیں، لیکن تھپڑ کا بدلہ ایک تھپڑ ہے، اینٹ کا پتھر جواب کوئی نہیں۔ ایک کے بدلے 2 مارو گے ظالم کہلاؤ گے۔ اور دین محمدی کا مزاج یہ ہے کہ دین ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مظلوم چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ دین ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیتا، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک کا بدلہ ایک۔ اور اس اخلاق نبوت کا سب سے بڑا حسین پیکر محبوب کی جماعت ہے، اس جماعت میں کہ یا ہے رسول پاک کا، جسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ نماز پڑھنے جا رہے تھے، اور نماز کون سی؟ فجر کی۔ پہلی چیز تو پتہ یہ لگی کہ جناب علی نمازی ہے۔ علی نمازی تو علی نماز والوں کا ہے، بھنگ والوں کا نہیں۔ نماز پڑھنے چلے کہاں؟ جس مسجد کا نام ہے مسجد فاروقی، کوفہ کی دھرتی پر۔ مسجد فاروقی کیوں؟ چونکہ اس کے بنانے والے بانی محتمم کون؟ اسے دنیا فاروق اعظم کہتی ہے۔ امام و خطیب کون؟ اسے حیدر کرار کہتی ہے۔ علی آخری نماز پڑھنے گئے کہاں پر؟ مسجد میں۔ کہاں بھائی؟ کہاں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ علی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہ جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے علی انہی کا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں علی تیرا ہوتا تو باڑے میں جاتا، علی ہمارا تھا مسجد میں آیا ہے۔ زندگی کی آخری نماز بحالت صحت کہاں پڑھی؟ جی بھائی، وہ سیدنا علی جو حملہ کر دیا قاتل نے، جیسے برچی تیر، برچی تلوار جو ماری جناب علی کی پیشانی میں، زبان سے فوراً جملہ نکلا کون سا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ اتنا بڑا دعویٰ زندگی کے آخری سانس میں وہی کر سکتا ہے جس نے پوری زندگی گزاری ہو سجدے میں خدا کے سامنے، اتباع محمد مصطفیٰ کے سامنے۔ فوراً اولاد سے کہا کیا؟ قاتل پکڑا گیا، پوچھا کون ہے؟ کہا فلاں ہے، سبائی ہے۔ تو جناب سیدنا علی کی زبان پر جملہ کون سا؟ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے خون سے کسی مومن کے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کیا۔ امت کے چیف جسٹس سیدنا علی المرتضیٰ زندگی کے آخری لمحات میں فیصلہ کیا؟ سبائی مومن نہیں ہے، سبائی مومن۔ اللہ نے میرے ہاتھ کو کسی مومن کے خون کو مومن کے ہاتھ سے آلودہ۔ فوراً بلایا بیٹوں کو، اور میں سنو، زندگی موت کا فیصلہ کون سی گھڑی کرے گی مجھ علی کو معلوم کوئی نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں میں جانوں میرا قاتل جانے، اگر اللہ نے زندگی مجھے دے دی، ہاں کرنا کیا ہے؟ قاتل کے ساتھ بھی زیادتی نہیں، قاتل کے ساتھ بھی، اور ہمارے یہاں بھائی کے ساتھ بھی نرمی نہیں۔ جب تک زندگی موت کا فیصلہ ہوتا کوئی نہیں،
قاتل کو کھانا تازہ دینا، بستر نرم دینا، کھانا گرم دینا، بستر نرم دینا، پانی ٹھنڈا بھی دینا، میٹھا بھی دینا۔ جو دشمن جان کو بھی جام شیریں پلا دے اسی کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ کہ سنو ایک بار کیا مجھ پہ اس نے، تم بھی ایک ہی بار کرنا۔ کیا کرنا؟ بچ جائے تو اس کا مقدر، مر جائے تو دوسرا بار نہیں کرنا۔ لاش کا مسئلہ کیوں نہیں کرنا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جس اخلاق کی تعلیم دی ہے وہاں پہ انصاف کا معاملہ ہے، ظلم و زیادتی والا معاملہ کوئی نہیں۔ اخلاق حسنہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ اسے معاف کر دیں، آپ اسے۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ جو آپ کو بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دے، چابی دینے سے انکار کر دے، اور خدا کا رسول 10,000 سرفروشوں کے ساتھ اسی دھرتی پہ فاتح مکہ بن کر آئے، تھر تھر کامتا ہو۔ اللہ کے نبی فرمائے چابی لا، تھر تھر کامتے کامتے چابی دی۔ رسول پاک مدنی کریم نے اپنے ہاتھوں چابی اسے دے دی کہ زندگی تیری نہیں، قیامت تک کے لیے چابی رہے گی، تیری نسل میں رہے گی۔ جو معاف بھی کر دے، پلے سے کچھ عطا بھی کر دے۔ بہترین درجہ دیا ہے اللہ نے آمنہ کے لال مدنی کریم۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا گال سامنے کر دو، یہ جناب عیسیٰ کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی تھپڑ مارے بدلہ لینا ہے، جناب موسیٰ کی تعلیم ہے۔ ہم چونکہ نہ موسوی ہیں نہ ہی ہم نہ یہودی نہ عیسائی، ہم میں پکے ٹھکے محمدی۔ کیسا اعلیٰ نظام زندگی خدا نے دیا۔ صدقے محمد عربی کے چاہو تو بدلہ لے لو، چاہے تو معاف کر دو۔ اعلیٰ درجہ یہ معاف بھی کر دو، پلے سے کچھ عطا بھی کرنا۔ اگر آج کے دور میں انداز ہوتا جناب عیسیٰ والا کہ ایک تھپڑ کھانا ہے اور دوسرا گال آگے، تو یقین مانے کہ آپ کے دائرہ دین پر اگر کوئی راجپوت کلمہ کبھی بھی نہ پڑھتا۔ کیوں؟ ہماری توبہ بھائی ایسے دین سے کہا جوتے کھانا دین ہے، جہاں پر مار کھانا دین ہو ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ مزاج میں گرمی ہے، مرچے چرچے چونکہ دبنے والا معاملہ ہی۔ اور اگر یہاں پر دین ہوتا جناب موسیٰ والا کہ تھپڑ کا بدلہ، تو یقین مانے بنگال کے بہاری، کراچی کے میمن کا بھی کلمہ نہ پڑھتا، جن کی فطرت میں لڑنا ہے ہی نہیں، انتقام بدلہ جن کے ہاں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا دین عطا کیا کہ چاہو تو معاف کر دو، چاہو تو پلے سے کچھ عطا کر دو، اور چاہو تو بدلہ لے لو۔ اب وہ بہترین دین جو لے کر آئے اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں، صلی اللہ ہو۔ لیکن آج ہوا کیا؟ بدقسمتی ہماری ہو گئی، مسلمانوں کے درمیان اتنا تفرقہ پیدا کر دیا گیا۔ نہیں دیوبندیوں کا جلسہ ہے، پورا جا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو بھائی بھولے بھالے، آگے سے دشمن بڑا کمینہ مل گیا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ دونوں بھائی مل کر بیٹھے۔ نتیجہ اگر یہ دونوں بھائی مل کر بیٹھے تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، میں بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں۔ جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار امامت کے نام پہ کرتا ہے وہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اگر یہ دونوں بھائی مل بیٹھے تو پتہ چل جائے گا تو بھی قرآن کے پارے 30 مانتا ہے، میں بھی قرآن کے پارے 30 مانتا ہوں، 40 والا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اس لیے مکار دشمن دونوں بھائیوں کو ساتھ مل کے بیٹھنے دیتا ہی نہیں کہ تو بھی اللہ کے نبی جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، میں بھی اللہ کے نبی جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، تو اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اس لیے مل کے بیٹھنے دیتا نہیں کہ تو بھی عائشہ صدیقہ کو ماں مانتا ہے، میں بھی عائشہ صدیقہ کو ماں مانتا ہوں، اور جس کی نماز عائشہ صدیقہ پر لان تان سے بغیر مکمل نہ ہوتی ہو ایسا لانتی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ اس لیے مل کے بیٹھنے دیتا۔ اگر یہ دونوں مل کے بیٹھے تو مسئلہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی نبی کے روزے کو جنت کہتا ہے، میں بھی نبی کے روزے کو جنت کہتا ہوں، تو پیغمبر کے پہلو میں سونے والوں کو جہنمی کہے ایسا جہنمی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔
اس لیے دشمن مل کے بیٹھنے دیتا تو چاہیے کیا تھا؟ مجھے وہ غلط فہمی میں پوچھ لیتا، اسے تھا تو معاملہ پوچھ لیتا، کیونکہ عقیدہ ہمیشہ اقرار سے بنتا ہے، انکار سے الزام تو بنتا ہے، عقیدہ کبھی بھی الحمدللہ ہم تو ماننے والے ان کے ہیں جو تختہ دار پہ بھی سرے بازار پہ بھی عقیدہ اپنا ایک ہی بتاتا۔ زمانہ جانتا ہے کون؟ وہ حسین ابو مدنی رحمت اللہ علیہ، جن سے عدالت میں کہا گیا آپ نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کے بارے یہ کہا تھا، کہ کہا کس نے تھا؟ میں تو آج بھی کہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت سے ہے، اور اہل سنت بھی سنی ہے، اور سنی بھی ٹنا ٹن سنی ہے، زمانہ کھڑکا کے بجا کے دیکھ چکا ہے، یعنی کسی کے درخوف سے عقیدہ چھپاتے بھی کوئی نہیں، اور کسی کی خوشامد کے لیے دستی عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہر 5 میل کے بعد نہ کلمہ بدلتا ہے نہ اذان بدلتی ہے، الحمدللہ دیوبند سے لے کر یہاں تک اذان بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے۔ تو دین خدا نے جو دیا، صدقے محمد، اس رب نے پھر اعلان کیا، لوگوں جان لو میرا محبوب پیغمبر کون ہے، جس کا نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ، پیغام بھی اعلیٰ، اور جس کے غلام بھی اعلیٰ، اور غلاموں کے دشمنوں کا انجام بھی بڑا ہی کالا کالا۔ نام کیا ہے، مقام کیا ہے؟ کب نام ہے محمد صلی اللہ، اور یاد رکھیے گا میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں، رسول خدا سے پہلے احمد نام کسی کا نہیں۔ اللہ کی دھرتی پر نبی پاک کے یاروں میں دیکھیں تو جناب علی سے پہلے علی نام کسی کا نہیں، حسن مرتبہ سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں، حسین ابن علی سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں۔ ایسے ایمان والوں میں محبوب کے پہلے یار صدیق اکبر سے پہلے ابو بکر نام کسی کا نہیں، تو عائشہ صدیقہ سے پہلے ایمان والیوں میں عائشہ نام بھی کسی کا نہیں۔ نام اللہ نے بڑے بڑے بچا کے رکھے، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو خدا کے ہاں بھی محبوب، مصطفیٰ کے ہاں بھی محبوب، یہ نام رکھے خدا نے۔ لیکن آج انہوں نے 80 سال تک پہرا بٹھا دیا گیا کہ اہل و سنت کے بڑوں نے پہرا بٹھا دیا تھا کہ حضرت فاطمہ کے نام پر کوئی بندہ فاطمہ نام اپنی بچی کا نہ رکھے۔ اللہ عقل چھین لے، مت چھین لے تو علاج کہاں ہو سکتا؟ یہ بھائی ہم کہتے ہیں حضور تعصب کو چھوڑ، تنگ نظری کو چھوڑ، قریب تو آپ پیار محبت کی باتیں کریں، دائرہ دین بنا کے اگلے بازار والا سون حلوہ بھی کھائیں گے اور تجھے مسئلہ بھی سمجھائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں 46 نام ہے علی، 46 نام فاطمہ، کتنے؟ پیغمبر کے صحابہ کی اولاد میں 46 نام ہے فاطمہ، پیغمبر کے صحابہ کی اولاد میں 13 نام ہے علی، پیغمبر کے صحابہ کی اولاد میں 7 نام ہے حسین، پیغمبر کے صحابہ کی اولاد میں۔ اور جب نام اگر تلاشنا چاہیں تو فاطمہ نام نہیں رکھا، حدود حرم میں پہلی مار پڑی، پہلا خطیب ہے ابو بکر صدیق، اٹھانے والی کون ہے؟ 2 خواتین آگے بڑھی، ایک ام الخیر سلمہ ابو بکر کی اماں ہے، اور دوسری سیدہ فاطمہ بنت خطاب کی بیٹی ہے، عمر کی بہن ہے، پیغمبر کی صحابیہ، نام اس کا بھی فاطمہ، نام اس کا بھی پہلا یار رسول پاک کا صدیق اکبر، اور صدیق اکبر کا پہلا بیٹا عبد الرحمن کی بیٹی سیدہ اسما کی بیٹی ابو بکر کی نواسی، نام اس کا بھی فاطمہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا تو نام اس کا محمد کا بیٹا تو نام اس کا قاسم کا بیٹی، قاسم کی ہوئی بیٹی، اور یہ قاسم کی بیٹی ابو بکر کے پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم کا بیٹا نام ان کا جناب عبداللہ کی پوتی عمر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ حضرت فاروق اعظم کی بیٹا تو نام ان کا عبید اللہ کی بیٹی عمر کی پوتی خطاب کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی۔ دوسری جانب چلیے، حضرت ابو سفیان کی سالی ہے، ہند کی بہن ہے، امیر معاویہ کی خالہ ہے، علی کی وہ بھابی ہے، مسلم کی اماں، عقیل کی گھر والی تو نام اس کا بھی فاطمہ، نام اس کا بھی۔ چلو دوسری جانب چلیے، پوچھے حضور تعارف، یہ مجھے جعفری کہتے ہیں، نقوی کہتے ہیں، تو جعفری نقوی اولاد کس کی ہے؟ یہ امام جعفر صادق،
اچھا امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ اگر میں اپنی کتاب دکھاؤں تو میں تب بھی جھوٹا، تیری کتاب میں نہ دکھاؤں میں تب بھی جھوٹا. کتاب بھی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا. کتاب میں لکھا ہے چھٹا امام جعفر صادق ہیں تو بیٹی کا نام عائشہ، ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، آٹھواں امام علی رضا ہے تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، نوواں امام تقی ہے، بیٹی کا نام بھی عائشہ، پوتی کا نام بھی عائشہ. اتنی کمال محبت کا معاملہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کے دروازے پر جو تمہیں آئے فاطمہ ہی فاطمہ ملے اور آل نبی کے دروازے پر آؤ تمہیں عائشہ ہی عائشہ ملے. الحمدللہ دونوں نام ایک ہی وقت میں جس گھر میں موجود ہیں اسی کو سنی گھرانہ کہتے ہیں. اسی کو سنی ہونے کے لیے نبی کی ذات کو ماننا بھی لازم ہے، نبی کی جماعت کو ماننا بھی لازم ہے، اور نبی کی آل کو ماننا بھی لازم ہے. آل میں 5 کو 12 کو 14 کو نہیں، آل ٹو آل کو ماننا لازم ہے. الحمدللہ ہم تو پیغمبر کی آل کو مانے تو آل ٹو آل کو مانے. ہم یہاں پہ کچھ کو ماننے کچھ کو چھوڑنے والے نہیں. تو کچھ کو مانے کچھ کو چھوڑے وہ شر والا بھی ہوتا ہے، شیطان والا بھی ہوتا ہے، اور جو سب کو مانے وہ عمل والا بھی ہوتا ہے، ایمان والا بھی ہوتا ہے. ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے دادا استاد حضرت علامہ توسوی کے سبق کو؟ ہر نیک کو بھی مانو، ہر نیکی کو بھی مانو. ہماری تو داخلہ خارجہ پالیسی یہی ہے. حضرت توسوی کا ایک ہی جملہ، امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ ہو چلے. بات ناموں کی اگلی بات تو بتائیے بھائی، کربلا کی دھرتی پر شہید کتنے ہیں؟ جی بھائی کتنے؟ 72. چونکہ ہماری مثال چوروں کی طرح ہے، بینک لوٹا، پیسے اٹھائے ڈالے تھیلے میں، بھاگنا شروع کیا. ایک چور تھوڑا جلد باز تھا، گن تو لے بھائی دہاڑی لگی کتنے کی؟ ماما سکون سے سو جا، صبح ایکسپریس اخبار میں پڑھ لے گا ڈکیتی ہوئی کتنے لاکھ کی. کون ساری رات بیٹھے تھوک لگائے نوٹوں کو گنتا رہے. 72 139 کے نام کربلا کے شہیدوں کے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. یہیں پہ 106 نام قاضی مظہر رحم اللہ نے لکھے. امام باقر رحم اللہ کی روایت، کتاب نفس الحموم کتاب بھی انہی کی، صحیفہ کربلا کتاب انہی کی، 72 ستارے کتاب انہی کی. ساری کتابوں میں لکھا ہے. روایت کرنے والے کون؟ حضرت امام باقر ہیں تو امام جعفر صادق کے بابا ہیں، زین العابدین کے بیٹے ہیں. 58 ہجری کو پیدا ہوئے. کربلا جو ہوا تو 61 ہجری کو امام باقر 4 سال کے اپنے ابا دادا کے ساتھ موجود ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا حسین کی فوج کے جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 145 تھی. کتنی یاروں نے کتنی بتائی؟ تو فرق کتنا ہوا؟ 50-50. کتنا بھائی جی؟ بندہ شام کو بائک پہ تھا، جیسے آگے نکلا کچھ شریف لوگوں نے روک لیا، بل بہت زیادہ ہے، جیب کی تلاشی دیجیے. تلاشی نہیں نکلے 10,000 روپے. اگلے دن چور پکڑے گئے. ایس ایچ او صاحب نے پوچھا مولوی صاحب کتنا نقصان ہوا تھا؟ تو مولوی کم بتائے گا پورے بتائے گا؟ جی بھائی. اور لٹیرا چور و چکا قاتل پورے بتائے گا یا آدھے بتائے گا؟ جی آدھے. قاتل وہاں کے ہو یا چور یہاں کے، ہمیں تو ولی محمد کھوجی کے 37 سال کے بیٹے نے بتا دیا تھا. چوروں پہ اعتبار نہیں کرنا، تحقیق اپنی پوری کر رہی ہے. اور وہ ولی محمد کا کھوجی کا بیٹا کون ہے بھائی؟ جسے زمانہ حق نماز کہتا ہے، اور اسی آپ کے پارک میں وہ گونجا تھا، احمد یار پارک. وہ امیر عظیمت رحم اللہ تعالی ہے، کھوج نکالا پورا نکالا. آج کا چور لوٹے 10,000 بتائے 50% لیس کر کے 5,000. اس دور کا قاتل کاٹے 145 بتائے 72 بتائے. چلو یوں کر لیتے ہیں، بقول تمہاری کتابوں کے 72 شہید ہیں. تم 72 شہیدوں کے نام اپنی کتابوں سے بطور واللہ میں 72 شہیدوں کے ناموں پر اپنے گھر میں 72 بچے دکھاؤں گا. ہر شہید کے نام پر ایک بچہ.
تو نام لے حسین کا تو بچہ میں دکھاؤں، نام لے عباس کا بچہ میں دکھاؤں، نام لے مسلم کا بچہ میں دکھاؤں، نام لے علی اکبر کا بچہ میں دکھاؤں، نام لے علی اکبر کا بچہ میں دکھاؤں، نام لے علی اصغر کا بچہ میں دکھاؤں، نام لے تم اوسجا بچہ میں دکھاؤں، نام لے عبداللہ بچہ میں دکھاؤں، نام لے اور بچہ میں دکھاؤں، نام لے یحییٰ بچہ میں دکھاؤں، نام تو لے جناب حر کا بچہ میں دکھاؤں، میں 72 شہیدوں کے ناموں پر 72 بچے دکھاؤں، لیکن تو 72 نہیں، بس جناب مولا علی کے 9 بیٹوں کے نام پر اپنی قوم میں 9 بچے دکھا، 9 بیٹے وہ جو کربلا میں شہید ہوئے، کتنے؟ اور جناب علی کے بیٹے ہیں کتنے بھائی؟ 17، 9 بیویاں 17 بیٹے 18 بیٹیاں 27 آپ کے داماد جناب علی کے 9 بیٹوں میں میرے بھائی جو کربلا میں شہید ہوئے ان 9 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی۔ کیا بھائی؟ بتاتا کیوں نہیں؟ اگر اس نے کہا محمد بن علی تو ممکن کو پوچھ لے محمد کون تھا؟ علی کا بیٹا، 9 بیویاں کس بیوی کا بیٹا؟ نام اس کا امامہ، امامہ کون ہے؟ زینب کی بیٹی، زینب کون ہے؟ کیسے بتائے کہ فاطمہ کی بہن ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے؟ اسے پھر ماننا پڑے گا کہ رسول خدا کی بیٹیاں 4 ہیں، یہ جو کہنے نہیں بیٹیاں ایک ہی تھی، کتابیں تیری 1 2 نہیں 82 کتابیں، یہی بتاؤ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، کتنی؟ 4 بیٹیاں رسول خدا کی، 9 بیٹے جناب علی کے کربلا میں شہید ہوئے، کون؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، حسین بن علی۔ حضرت علی کے 17 بیٹوں میں 5 سے اولاد چلی، 12 سے اولاد نہیں چلی، کتنوں سے؟ 5 سے اولاد چلی، 12 سے اولاد۔ اگر کوئی بندہ آج کے دور میں کہے میں ہوں تو اولاد علی لیکن ان 5 کی اولاد سے نہیں تو سمجھ جائیے ٹوٹلی رانگ نمبر۔ جن 5 بیٹوں سے اولاد چلی وہ 5 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی، باقی 12 سے اولاد۔ اچھا اڑی خوشی علی لال جیسے شادی ہوئی نہیں ایمان کی چڑیلیں آئی نہیں، 6 مہینے گزر گئے بچہ بچی نہیں کوئی، ایسا کر چادر اٹھا کے لے مولا کے پیروں پہ ڈال، مولا بیٹا دے گا، پھولوں کا ہار لیا علم پہ چڑھا دے وہ بیٹا دے گا۔ یعنی پھر تو یوں مانا جائے کہ مائی سہاگن کی ملگنی کو پتہ لگ گیا کہ مولا سے بیٹا کیسے لینا ہے، مولا علی کے اپنے بیٹوں کو پتہ نہیں لگا کہ بیٹا کیسے لینا ہے۔ اور بھائی اگر گھوڑے کے قدموں پر چادر ڈالنے سے بیٹا ملتا تو مولا حسین کے گھوڑے سے مقدس گھوڑا کون سا تھا؟ جی بھائی یہ تو الگ بات ہے کہ ناسخ و تواریخ والے لکھا کہ گھوڑا نہ مرتجز ہے نہ دلدل ہے نہ سلجلا ہے، مولا حسین تو کربلا میں اونٹنی پر آئے تھے، یہ تو الگ بات ہے نا بھائی۔ لیکن بقول تیرے اگر گھوڑے کے پاؤں پہ دوپٹہ ڈالنے سے بیٹا ملتا تو علی کے 12 بیٹے پہ اولاد نہ جاتے، علم پر پھول چڑھانے سے منت ماننے سے اگر بیٹا ملتا، کڑا پہننے سے، یہ تو الگ بات ہے کہ تیری اپنی کتاب میں لکھ کے ہاتھ میں کڑا ہو تو امام جعفر فرماتے ہیں نماز کوئی نہیں ہوگی۔ کس کی؟ کڑا پہننے والا 3 پڑھتا ہو اس کی نہیں ہوتی، جو 5 والا اس کی کہاں پہ ہو جائے گی؟ ہاتھ میں کڑا پھر آگے کچھ نہیں ہوتا، کیا کالے شالے کپڑے پہننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ پہلے دور میں فتویٰ کیا تھا؟ 10 دنوں میں نہیں پہننا، لیکن اب یہ کالا کپڑا کسی کا شعار بن گیا تو بھائی پورے سال نہیں پہننا۔ کیوں؟ لوگ دیکھیں گے تجھے گنیں گے ان میں سے، اور جو بندہ کسی کی اکثریت کا باعث بن جائے اس کا شمار انہیں میں ہوتا ہے، ان کا شمار۔ اتنا پیارا لباس ہے سفید جو خدا کے نبی نے فرمایا اپنے مردوں کو بھی کفن دو تو سفید لباس ہے، اور یہ تو الگ بات ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ یہ آل فرعون کا لباس ہے۔ ہم کہتے ہیں امام کی ذات بھی سچی ہے، امام کی بات بھی سچی ہے، ہم انکار کیوں کریں؟ کیونکہ ہم تو ہر نیک کو مانتے ہیں، ہر نیکی کو مانتے ہیں۔ دین دیا خدا نے دیا محمد مصطفیٰ کو، کیوں؟ اسے دنیا بھر میں غالب کرنا ہے، دنیا بھر میں کہا محمد الرسول اللہ، کیا
محمد خدا کے رسول ہیں. کس نے کہا؟ وہ رب کہتا ہے کہ میں خدا اسے محمد کو رسول بنا کر بھیجنے والا ہوں. مولا یوں کیوں کہا کہ محمد رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے تاکہ ملنگوں کی باتوں میں نہ آ جانا کہ محمد خود رسول تو بنا ہے لیکن خدا کے انتخاب سے یہ بنا، جبرائیل کے بھولنے سے بنا ہے. رب نے تاج دیا تھا ختم نبوت کا، جبرائیل امین کو جا علی کے سر پہ رکھ دیا، علی بھول گئے، بجائے نبی محمد عربی کے علی کے سر پہ رکھ دیا. یہ عقیدہ ہمارا نہیں کہ ہمارا پیغمبر بھول کے نبی بنا. ہمارا عقیدہ کہ کائنات جب نہ تھی جناب آدم گارے مٹی کے درمیان تھے، میرا نبی تو تب بھی خدا کا نبی بھی تھا، رسول بھی تھا. کیونکہ مطلوب کائنات بھی محمد، مقصود کائنات بھی محمد، محبوب کائنات بھی محمد. کروڑوں درود و سلام ہو آمنہ کے لال پہ، کا نام بھی اعلیٰ، کام کیا؟ رسول اللہ، خدا کا رسول ہے. کیا ہے؟ اس دور سے لے کے آج کے دور کے ملحدین تک وہ لا دین عناصر تو کہیں کہ دین اسلام کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو آمنہ کے لال محمد